اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ یہ سورہ توبہ ہے، پوری کی پوری مدنی ہے۔ یہ نازل ہوئی فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں۔ یہ جو پیچھے سورۃ انفال ہے اور یہ توبہ ہے، ان کے واقعات ملتے جلتے ہیں، ایک ہی ہیں، تو ان کو ایک ہی صورت کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ اور رسول کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ السبعۃ الاول من القرآن فہو حبر، جو بندہ قرآن پاک کی 7 لمبی صورتیں، پہلی 7 صورتیں یاد کر لے، اس کو حاصل کر لے، وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ 7 صورتوں کو یاد کر لینا، ان کو سمجھ لینا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بہت بڑا عالم ہے۔ تو یہ وہ سورہ ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، اس کا نام سورہ توبہ تو ہے، اس کا نام سورہ برا بھی ہے۔ برا کا معنی بری و ذمہ ہونا، اظہار لا تعلقی کا اظہار کرنا۔ اور اس کا نام ایک سورہ فاضحہ بھی ہے۔ فاضحہ کا معنی رسوا کرنے والی۔ اس سورہ میں کافروں کو رسوا کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر بیان کریں گے کہ اس میں یہ اعلان ہوا ہے، بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، مشرکین سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، اس سے لا تعلقی کا اظہار ہے، بری و ذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ ان سے کہہ دو فسیحوا، چلو پھرو فی الارض، زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، واعلموا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی الکافرین، کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ واذان، اور اعلان ہے، واذان من اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ وہ اعلان کیا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بری من المشرکین، اللہ بری ہے مشرکوں سے، بری و ذمہ ہے، اور ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری و ذمہ ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے۔ یہ کم کا معنی ہوتا ہے تمہارے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھر گئے، یہ تم کا معنی تم۔ فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ، بے شک تم، غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ تعالیٰ کو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور خوشخبری دے دو کافروں کو، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی۔ تو اس کی ہم یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان تمام معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان فرما رہا ہے جو مسلمانوں نے مشرکین سے کیے تھے۔ یہ ختم کرنے کی وجہ کیا ہے کہ مشرکین اپنے ان وعدوں کو بار بار توڑ دیتے تھے اور اس کی شرطوں کا پورا نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا تو بعد میں آپ تبوک گئے، تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے پہلے وعدے تھے ان کا لحاظ نہ رکھا اور نہ ہی کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھا۔ تو یہ جو اعلان ہے، یہ اعلان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ویسے تو یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے مشرکین کو متنبع کر دیا جائے، ان کو یہ بیان کر دیا جائے کہ ہم نے معاہدے توڑنے والے ہیں، اس کو ختم کرنے والے ہیں، ہم یکدم آپ پر حملہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ تو ہوا کیا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی بس ان کو خط لکھ دیا جائے، بلکہ ایک بہت بڑے مجمع میں جب اکثر لوگ وہاں اکٹھے ہوں تب اعلان کیا جائے۔ تو اس اعلان میں 9 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر امارت، آپ اس وقت امیر تھے، حج کے امیر حج تھے۔ تو حج کے دن 10 ذی الحج کو
जिस दिन हम कुर्बानियाँ करते हैं। 10 ذی الحج کو مینا کے میدان میں دنیا بھر سے لوگ جمع ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، اور کئی آدمی مقرر کیے گئے، یعنی ابوبکر صدیق نے آگے کئی آدمی مقرر کیے کہ پورے مجمع میں میدان مینا میں اعلان کر دو۔ تو یہ اعلان کیا گیا۔ اس سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس اعلان کے بعد یہ وجہ تھی، یہ سبب تھا کہ اس کے اعلان کے بعد مشرکین کا داخلہ مکہ میں بند ہے، اور بے حیائی کی ساری رسمیں ختم ہیں۔ جو وہ ننگا طواف کیا کرتے تھے اور شرک کیا کرتے تھے، وہ سارے یہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب چلو پھرو زمین میں، 4 ماہ چل پھر لو۔ یہ اللہ کا مزید ان پر احسان ہے کہ مشرکین کو اللہ اس کے رسول کی طرف سے 4 مہینے کی مزید مہلت دے دی گئی، اور اس کی ابتدا اسی دن سے ہوئی جس دن یہ اعلان کیا گیا تھا۔ اور یہ پھر یہ مطلب 10 تاریخ کو اعلان ہوا، تو اگلے مہینے کی 10 تاریخ یعنی محرم کی 10، پھر صفر کی 10، پھر ربیع الاول کی 10، پھر ربیع الثانی کی 10، 4 ماہ تک ان کو ٹائم ملا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ لوگ خوب سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ہم نے اسلام قبول کرنا ہے یا ہم نے اپنی اس سرزمین کو چھوڑ کر جزیرہ عرب سے دور نکلنا ہے، باہر جانا ہے۔ یہ ان کی مرضی ہے، وہ خوب سوچ لیں۔ اگر پھر اس کے بعد وہ کہیں بھی کسی بھی عرب کے علاقے میں حرم میں پائے گئے تو ان کو پکڑ کر یا گھیر کر یا گھات لگا کر جیسے بھی ممکن ہو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ مدت کن لوگوں کے لیے تھی یہ بھی یاد رکھیں، یہ مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے جب ان سے معاہدہ کیا تھا نہ لڑنے کا، ان کی 4 مہینے سے کم مدت رہ گئی تھی، یعنی معاہدہ تھا نہ لڑنے کا، اکٹھے رہنے کا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بے شک اگر ان کے 2 مہینے مثلاً باقی ہیں، فرمایا ان کو بھی 4 مہینے ٹائم دے دو کہ 4 مہینے کے اندر اندر اپنا فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، یا کچھ لوگوں نے ایسا معاہدہ کیا تھا جو ویسے ہی ان کے لیے مدت طے نہیں تھی، ویسے ان کا عام معاہدہ تھا، تو ان کو حکم دیا گیا ہے جو ہم نے اب مدت متعین کر دی ہے کہ تمہارے پاس صرف 4 مہینے ہیں۔ ایک تو ہے نا 4 مہینے سے کم رہ گیا، ان کو بھی ٹائم دے دیا گیا، جن کی متعین مدت نہیں تھی ان کو بھی ٹائم دے دیا گیا۔ اور اسی طرح کچھ ایسے قبیلے تھے جن کی ایک خاص مدت مقرر تھی اور انہوں نے مدت میں کوئی معاہدہ نہیں توڑا تھا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ان کے وعدے پورے کرنے تک انہوں نے وعدہ نہیں توڑا ہے، تو یہ اپنی جب تک ان کا معاہدہ ہے تب تک یہ مکہ مکرمہ میں رہ سکتے ہیں۔ یہ ہے اگر مطلب ان کو توبہ کر لیں وہ ان کے لیے بہتر ہے، توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اگر مسلمان ہو جاؤ تو بہتر ہے، اور اگر تم پھر گئے تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور کافروں کو پھر دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ ان کے بارے میں۔ اور وہ لوگ الا الذین، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین میں سے، جن لوگوں سے، ثم پھر، ثم کا معنی ہوتا ہے پھر، لام کا معنی نہیں، پھر نہیں انہوں نے اس میں سے کچھ نقص کیا یعنی اس کو توڑا نہیں، ولم یظاہروا، اور نہیں انہوں نے کسی کی مدد کی، علیکم تمہارے خلاف، عہدن کسی ایک کی بھی، تمہارے خلاف انہوں نے کسی ایک کی مدد نہیں کی، فاتموا الیہم، پس اتموا تمام کرو یعنی پورا کرو، الیہم ان کی طرف، عہدہم ان کا وعدہ، الی مدتہم ان کی مدت تک ان کا وعدہ پورا کرو، ان اللہ بشک اللہ تعالیٰ یحب المتقین پسند کرتا ہے متقین کو، بچنے والوں کو۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ جو بڑے یعنی یوم حج اکبر سے مراد 10 ذی الحج ہے، کیونکہ اس دن حاجی مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ بال کٹواتے ہیں، ساتھ ہی وہ کینکریاں مارتے ہیں، تو یہ بڑا یعنی اس دن زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، بلکہ آقا طواف افاضہ بھی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا تھا جو قربانی کے دن مینا میں اعلان کریں کہ اس سال کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور کوئی شخص ننگا بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ کیوں اس کو بڑے دن کا حج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ عمرے کو کہتے تھے حج اصغر، اس دور کے وقت کے حساب سے حج اصغر یعنی عمرہ، اور حج اکبر یعنی حج۔
اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں جس دن جمعے کو حج ہو اس کو حج اکبر کہتے ہیں اور عام حج کو عام حج کہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ حج کو ہم حج اکبر ہی کہیں گے۔ 10 تاریخ کو ہم کہتے ہیں حج اکبر۔ اور ابو ہریرہ ایک روایت میں مزید فرماتے ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کو یہ اعلان دے کر بھیجا، پھر آپ نے ان کے بعد علی کو بھی بھیجا کہ وہ رسول کریم کی طرف سے یہ اعلان کر دیں۔ چنانچہ ابوبکر جو امیر حج تھے، ان کے حکم پر میں نے، میرے ساتھیوں نے بھی، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مینا میں یہ اعلان کر دیا تھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے پوری۔ اور ایک حدیث اس کے ساتھ ساتھ مسند احمد میں بھی ہے، اس میں یہ اعلان تھا، ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ بھی اعلان کر دو کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ پس جب نکل جائیں حرمت والے مہینے، اب یہاں حرمت والے مہینے سے وہ مراد نہیں جس کو ہم حرمت والے کہتے ہیں، جیسے جس کو محرم، رجب، ذیقعد اور ذی الحج، یہ نہیں، بلکہ یہ جو 4 مہینے کا معاہدہ تھا نا، یہ بھی معاہدہ یہ عزت میں شامل تھا، حرمت میں شامل تھا۔ ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں، ان کو تنگ نہیں کرنا۔ جب یہ مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کر دو مشرکین کو، حیث، جہاں بھی، وجدتموہم، تم پاؤ ان کو، وجدتم صحیح لفظ ہے، وجدتم تم پاؤ، لیکن یہ آگے جوڑنے کے لیے وجدتموہم تم پاؤ ان کو، وخذوہم اور ان کو پکڑ لو، واحصروہم اور ان کا محاصرہ کر لو، وقعدوا لہم اور بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد ہر گھات میں بیٹھ کر ان کے لیے، ان کے گھات میں بیٹھو اور ان کو قتل کر دو۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو چھوڑ دو ان کا رستہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہ ایمان کی ایک پہچان ہے کہ ایمان کی پہچان کیا ہے کہ وہ پہلے بندہ ایمان لے آئے، ظاہری طور پر مسلمان ہو تو وہ سب کے سب پھر مسلمان برابر ہیں، اور اس کی حد کیا ہے؟ پہلے نمبر پر ایمان لانا، کفر سے توبہ کرنا، پھر نماز اور زکوٰۃ۔ اسی لیے جب کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے وہ نکل جاتا ہے، اللہ کی امان اس سے اٹھ جاتی ہے۔ اور یہی حکم ہے، یہ وہ حکم ہے جس کی بنا پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کی تھی، زکوٰۃ کے مانعین سے جنگ کی تھی، اور فرمایا تھا میں ہر اس شخص سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے گا لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں ان لوگوں سے لڑوں جو یہاں تک کہ وہ یہ 3 کام نہ کر لیں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے لیں۔ اگر گواہی دیں تو بچ جائیں گے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ جب یہ 3 کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، بچا لیا، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، یعنی پھر اس کا خون محفوظ ہے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور اس کا جو حساب ہے اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ یعنی اس کا خون تب معاف نہیں ہے جب وہ کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے گا تو اس کو بھی مار دیا جائے گا، اسی طرح اگر وہ مرتد ہوگا تو اس کو بھی مار دیا جائے گا۔ اس حساب سے وہ مطلب اس کا خون حلال ہے، ورنہ مسلمان کا خون ہر کسی پر حرام ہے۔ باقی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اگر بعد میں پھر مسلمان ہو کر نیک نہیں بنتا تو اس کا گناہ جو ہے نا، پچھلے اس کے گناہ کیے ہیں، اس کا پھر اس پر گناہ پھر 12 اس پر لگے گا۔ یعنی اس نے اگر توبہ کر لی ہے، مسلمان ہو گیا ہے، لیکن وہ صحیح دین پر نہیں چلتا ہے تو اس کے جو کفر کے گناہ ہیں نا وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، تو میں یہ پیچھے ایک جگہ پر اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس کو ہم یاد رکھنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے میں آپ کے تمام احکام کی فرما برداری بھی شامل ہے، اس کا اقرار کرنا لازمی ہے کہ گواہی بھی دینی ہے، اور اس کے جو آپ کے فرمان ہیں ان کو ماننا، ان کا اقرار کرنا ہم پر لازمی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس حکم سے انکار کرے جو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کا رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، تو بندہ وہ مرتد ہے۔
اور جو انکار تو نہ کرے لیکن وہ اس پر عمل نہ کرے تو گناہ گار مسلمان ہے، وہ گناہ گار ہے، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے۔ ہاں البتہ مسلمان ہونے کے لیے ظاہری نشانیاں یہ ہیں کہ جو اوپر ذکر ہوئی ہیں کہ اقرار کرنا اور پھر نماز پڑھنا اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر وہ یہ بھی نہیں مانتا ہے تو پھر اس کا خون کرنا، اس کو حکمران اس کو قتل کر سکتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے پناہ مانگے آپ سے، پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ اس کو پناہ دے دو، حتیٰ کہ یسمع وہ سنے کلام اللہ کے کلام کو، ثُمَّ أَبْلِغْهُ پھر پہنچا دو اس کو، مأمنہ اس کی امن کی جگہ میں، یعنی امن کی جو مدت ہے وہ بھی گزرنے کے بعد اگر کوئی ایسا مشرک جن سے تمہارا معاہدہ نہیں تھا وہ درخواست کرے کہ مجھے اپنے یہاں پناہ دے دو تو اس کو پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام غور سے سنے، اور اگر آیا ہی اسلام کو سمجھنے کے لیے ہے یا اپنے شبہات وغیرہ دور کرنے کے لیے ہے تو اسے پناہ ضرور ملنی چاہیے۔ اب اگر وہ اسلام لانے کے لیے آمادہ نہ ہو، وہ یعنی دین کو سمجھے، اس کو پرکھے، لیکن وہ اسلام پر آمادہ نہ ہو اور اس کو واپس ٹھکانے پر جانا وہ چاہے تو اس کو وہاں پر پہنچا دو جہاں اس کی امن کی جگہ جہاں وہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اب تک وہ پرکھنے کے بعد بھی وہ اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا۔ ممکن ہے وہ اللہ اور اس کے رسولوں کی باتیں سن کر، ان کا معاشرہ اور ان کا اخلاق کردار دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، یہاں اگر ہمارے پاس رہتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے، یعنی جب وہ ہمارے علاقے میں ہے تو وہ اسلام اس سے پتہ کر لیا، اس نے اسلام کو پرکھ لیا، بعد میں وہ علاقے میں رہتا ہے، وہ امن میں اس کو امن دے دیا جائے، وہ پھر لوگوں کا اخلاق دیکھے گا، کردار دیکھے گا، شاید وہ کلمہ پڑھ لے، اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا پھر جہاں اس کو وہاں پہنچانا ہے، جہاں اس جگہ پر چاہیے جہاں ہمیں پتہ ہو کہ اب یہ وہاں پہنچ چکا ہے جہاں ہم نے مشرکین کو مار سکتے ہیں، اس کو بھی مار سکتے ہیں، جہاں باقی مشرکین رہتے ہیں وہاں اس کو پہنچا دو، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو باقی مشرکوں کی طرح اس کو بھی ہم مار سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے مارنا اس کو جائز نہیں تھا۔ ہاں، اور یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، اور کوئی بھی مسلمان وہ کافر کو پناہ دے سکتا ہے، یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، خواہ مسلمانوں میں اس کی حیثیت معمولی سی ہو، مثلا عام بندہ ہے وہ بھی کسی بڑے کافر کو پناہ دے سکتا ہے، اور پھر پناہ کے بعد تمام مسلمانوں پر پناہ کو پورا کرنا لازم ہے، ایسا نہ ہو کہ عام بندہ اس کو پناہ دے لیکن ایک بڑا آدمی اس کو پھر قتل کر دے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کو پناہ دی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تھا ہم نے اسے پناہ دے دی جسے تم نے پناہ دی ہے، ہم نے اسے امان دی جس کو تو نے امان دی، ہم نے اسے امان دے دی ہے، جسے تم نے پناہ دی ہم نے اسے پناہ دی، جسے تم نے امان دی ہم نے اسے امان دے دی۔ ذالک بانہم، کیونکہ ذالک یہ بانہم بے شک وہ ایسی قوم ہے لا یعلمون جو جانتی نہیں ہے۔ اب یہ جہاں جو ہے نا حتیٰ کہ وہ یسمع سنے اللہ کے کلام کو، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سننے کے لیے یہاں ٹھہرے، جاسوسی کے لیے نہ ٹھہرے، اصل اس کا مقصد ہو دعوت دین، قرآن پاک سننا، اسلام سے تعارف کرنا۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان کو جلدی رخصت کر دیں، ان کو علاقے میں بھیج دیں جو ان کا علاقہ ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں رہتے ہوئے پھر وہ اڈے بنائے، جاسوسی کریں اور مسلمانوں کی عیب جوئی کرنا شروع کر دے، تو ایسا بندہ پھر درست نہیں ہے، ایسے بندے کو اس کے علاقے میں پہنچا دو۔